السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 84 سٹارٹ کریں گے۔ تم مجھ سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سیک سالار، گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سالار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا، وہاں پنڈورا باکس کھول کر مت بیٹھ جانا۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ۔ تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی رشتہ دار ہے، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ بھی قائم نہ ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم اس سے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ وہ اگر کسی بات پر ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی، باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل، دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سالار، تم اس سے جو کچھ کہنا چاہتے ہو، اسے جو سمجھانا ہے جا کے کہہ لینا، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سالار نے کہا۔ میں سیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرا دیں گی، فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھ گھنٹہ میں سیدہ اماں کے ہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سیدہ اماں نے ہی کھولا تھا، اور سالار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھیں۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سیدہ اماں، سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کچھ الجھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھیں، جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگی۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا، پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو، سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سیدہ اماں کے پیچھے چل گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے، بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد، لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا، جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا، سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہوئیں تو سالار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی
اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے صحن میں قدم رکھ دیا اور وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں، وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھیں۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا۔ پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں چپکائے بغیر، دم بخود، بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے، میری بیٹی۔ سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔ السلام علیکم، سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں نے بیک وقت نظریں چرائیں۔ آمنہ نے سیدہ اماں کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سالار بیٹا، اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سیدہ اماں نے اس بار سالار کو مخاطب کیا۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھیں۔ سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لیں۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر شاید وہ حیران ہوئی، سالار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر ہنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سیدہ اماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں بعد سالار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھیں کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا۔
یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی، سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتیں۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا، وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کی، اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، اس کا ذہن خالی تھا۔ نیند تاریک ہن کمرے میں بالکل خاموشی تھی، وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن نہیں کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھرکم میرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھانکا گیا ہوا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے آپٹیشن سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹرل ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں قالین پر جما دیں، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنیوں میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئیں۔ سالار حیران ہوا، آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی، وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنگار کر سالار کو متوجہ کیا، کرو بیٹا وہ باتیں جو تم آمنہ سے تنہائی میں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے اس سے، پھر رخصتی، میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں اور سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصتی کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولیں، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا، لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا، سیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔